الحمد للہ الواحد احد الصمد الماجد الحمید المتحمد والصلاة والسلام على عبده الأبد وحبیبه الأوحد ورسوله الأمجد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سب مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز نہیں آئی آپ کے درود مبارکہ پڑھنے کی؟ بات سنیں، ہر کام کرنے کی، ہر مسافر کی، ہر سفر کرنے والے کی، ہر چیز کی اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مجھے یہ صلہ ملے گا، میں سفر کر رہا ہوں تو میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا۔ لیکن درود مبارکہ ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے گر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ درود مبارکہ ایسی عبادت ہے، اور اگر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کو چھوڑ کر در بدر پھرتا پھرے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے تو نہیں ملتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا تو انسان عاجزی انکساری لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لوں گا، اور ویسے بھی آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہر جمعۃ المبارک کو سنتے ہیں، اور جن الفاظ کو، جس زبان کو بندہ زیادہ سنے، کان ان کے الفاظ سننے سے اکتا جاتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، 2-3 باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ پر جو اللہ رب العزت نے کروڑ فضل کیے، احسانات فرمائے ہیں، یہ رات جو ہمیں ملی کیوں ملی؟ یہ لیلۃ القدر کی رات صحابہ اکرام کا جم غفیر ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، ارشادات فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کی 900 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 900 سال عمر تھی۔ وہ جہاد کرتے تھے، ساری رات اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے تھے۔ جب یہ بات کہی نا تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے ان کی 900 سال عمریں تھیں، 800 سال عمریں تھیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا ہے؟ تو ساری چیزیں جو ہو چکی، جو ہونے والی، قیامت تک آنے والی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو بتا دی تھی۔ تو جب یہ بات سنائی نا تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا، جبریل جاؤ نا میرے نبی کی بارگاہ میں،
میرے حبیب کے پاس جاؤ نا، میرے حبیب کے صحابہ پریشان ہو گئے ہیں۔ یا باری تعالیٰ پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ پریشان اس لیے ہوئے ہیں کہ میرے حبیب نے، میرے لاجپال نبی نے ان کو ایک بات سنائی ہے کہ پہلی امتیں گزری جو ہے ان میں بنی اسرائیل کی ایک امت تھی، ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، 800 سال 900 سال عمر تھی، ان کی عبادتیں زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے وہ زیادہ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ کل جب قیامت میں بروز محشر ان کے نامہ اعمال کھلیں گے تو ہم سے زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی۔ تو میرے نبی کے صحابہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، 100 سال 80 سال 70 سال کسی کی عمر ہے، ہمارے نامہ اعمال جب کھلیں گے تو ہماری نیکیاں کم ہوگی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے عبادت زیادہ عرصہ کی ہوگی۔ تو پھر رب کائنات خدا کیا حکم ہے؟ میرے حبیب کے پاس جاؤ، ارشاد فرماؤ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بولے نا سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے لاجپال نبی، اپنی امت کو اعلان فرما دیجئے کہ میں ایک رات انہیں عطا کروں گا، ایک رات دوں گا جسے لیلۃ القدر کہا جائے گا۔ اچھا یا باری تعالیٰ، لیلۃ القدر کی رات ہوگی، میری امتیوں کو ملے گی، وہ کیسی رات ہوگی، وہ کیوں ملے گی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ادراک فی لیلۃ القدر۔ ہے میرے حبیب، انہیں بتاؤ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب اعلان فرما دو کہ ایک رات ہوگی جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہوگی۔ جو اس ایک رات میں میری عبادت کرے گا، میرے آگے سجدہ ریز ہوگا، گویا اس نے اپنی زندگی میں 1000 مہینے عبادت کرنے کا اجر پا لیا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ایک رات آپ نے عبادت کی، ایک رات عبادت کی تو اجر کتنا ملا؟ کتنا؟ بولے نا کتنا اجر ملا؟ 1000 مہینے جتنا نہیں، 1000 مہینے سے بڑھ کر آج کی رات اگر آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ کیا نیکیاں لکھی جا رہی ہیں؟ کہ آپ نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 100 سال نہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روحیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر سلامتی رحمت اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہوتا ہے، سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو دل میں سمجھ کر، دماغ میں جان کے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اے ابو ذر غفاری سنو، جو بندہ ایک اپنی زندگی میں صبح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے نا، ایک آیت، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نفل ادا پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جو قرآن مجید نازل ہوا، اتنی پیاری کتاب، اس کو آپ دیکھتے ہیں کھول کر، دیکھیں کوئی بھی کتاب ہے نصاب کی، تصوف کی، وہ اپنے دور کے ساتھ ساتھ بدل دی جاتی ہے کہ یہ نصاب اب پرانا ہو گیا ہے، اب نیا نصاب لے کر آؤ، یہ نصاب اب پرانا ہو گیا ہے، اب نیا نصاب لے کر آؤ، یہ نصاب وقت کے ساتھ پرانا ہو گیا ہے، اب نیا لے کر آؤ۔ لیکن قرآن مجید ایسی بے مثال لاجواب کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جب بھی آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ یہ نئی ہی نظر آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے اندر سمو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر خشک و تر کا ہم نے علم اس قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ اور سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے، پچھلی تقریباً 100 سال سے ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، کہ فنگر پرنٹ یہ جو آپ لگاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہے،
لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بیان فرما دیا. اور کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کل جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، تو اعلان فرما دیجئے کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظام بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ان کے جو انگوٹھوں کے فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی آپس میں نہیں ملیں گے. جو جسی کا فنگر پرنٹ ہوگا وہ اس کا ہوگا اور اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا. یہ ہے قرآن مجید. 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی سائنس ریسرچ کرتی ہے، جب بھی انگریز ریسرچ کرتے ہیں، وہ سالوں ہاں سال ریسرچ کر کے جس جگہ پر پہنچتے ہیں اس جگہ پر پہلے ہی قرآن مجید کو پاتے ہیں. یہ ہماری کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آخری بات، آخری 2 منٹ صرف توجہ چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کاش ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہوتے، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو قرآن مجید کو اٹھاؤ، گھر میں دیکھو، کھولو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزے کو دیکھ رہے ہوتے ہو. بولے نا سبحان اللہ. اپنے نبی کے معجزے کو دیکھ رہے ہوتے ہو. اور پھر دیکھیں قرآن مجید کا اعجاز اور صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلے انبیاء بھی آئے، کتابیں بھی آئی، صحیفے بھی آتے رہے. وہ انبیاء بھی سچے تھے، کتابیں بھی سچی تھی، بھیجنے والا رب بھی سچا تھا. لیکن نہ وہ آپ کو کتابیں اصل شکل میں ملیں گی، نہ وہ صحیفے اصل شکل میں ملیں گے، نہ تورات اصل شکل میں ملے گی، نہ زبور اصل شکل میں ملے گی، نہ انجیل اصل شکل میں ملے گی. کتابیں بھی حق ہیں، کتابیں بھی سچ ہیں، بھیجنے والا رب بھی حق ہے. جن انبیاء پر نازل ہوئی وہ بھی سچے نبی تھے، لیکن آپ کو اصل شکل میں نہیں ملے گی. قرآن مجید 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے. آپ کو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد یہ کتاب اصل شکل میں مل رہی ہے اور قیامت تک یہ اپنی اصل شکل میں رہے گی. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابیں نازل کی، انبیاء کو دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ نہیں لیا، دے دی، عطا فرما دی. ان کو یاد رکھو، ان کو سانپ کے رکھو، ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھو. میں نے اس کا ذمہ نہیں لیا. لیکن جب باری آئی نا ودھا کے چہرے والے نبی کی، لجپال نبی کی، بولے نا سبحان اللہ، ہمارے نبی کی، ہم سب کے نبی کی، لجپال نبی کی، امام الانبیاء کی جب باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، جیسے ضرورت پڑتی گئی، جیسے ضرورت پیش آتی گئی، آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا اور جب فرما چکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے لجپال نبی، اعلان فرما دیجئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لوگ آئیں گے، کائنات میں حکومتیں آئیں گی، انگریز آئیں گے، وہ سازشیں کریں گے، وہ خاکے بنائیں گے، وہ بہت کچھ کریں گے، لیکن یہ کتاب جو میں نے نازل کی یہ اصل شکل میں ہے، اصل شکل میں رہے گی قیامت تک. لوگ جتنی مرضی سازشیں کر لے. یا باری تعالیٰ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے رب نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور میں خود ہی اس کا نگہبان ہوں. اور قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. یہ قرآن مجید نعت ہے. اور آج کی رات یہ جو ہمیں ملی، قرآن مجید ہمیں ملا، اس میں ہمارا، آپ کا، میرا کوئی کمال نہیں. یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فیض ہے آپ کا. اور پھر دیکھیں مزے کی بات سنیں، خود رب ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہی کتاب ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے پر نازل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر جب نازل ہوئی تو پھر آگے آپ کے طفیل، آپ کے تصدق، وہی کتاب، وہی رب کا کلام اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ وہی کتاب ہے. اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے. اس کے نور کو، اس کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ نہ کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہ رکھتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ اس امت کے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہے. اور یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور آج کی رات برکتوں والی رات ہے. راتیں تو ہماری زندگی میں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن آج ہم نے سحری تک نوافل بھی پڑھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ اس برکت والی رات کا، اور پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی. اتنی برکت والی رات، اور پھر مہینہ ماہ رمضان کا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ اور استغفار کرنی ہے. اور آج کی رات کے صدقے، اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے. اور آج کی رات کو ذہن میں رکھ کے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اور آپس میں جن جن رشتہ داروں سے آپ کی ناراضگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے لا تعلقی کرتا ہے وہ مجھے پسند نہیں. اپنے رشتے کو بات ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو رفع دفع کیا کریں، 2 دن 4 دن، پھر خود ہی بلا لیا کریں. اور جو بندہ پہل کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے. تو آج کی رات میں نے، آپ نے، سب نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس برکت والی رات کا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور نفل پڑھنے کا جو طریقہ ہے، علماء کرام تشریف جی ٹھیک ہے، دستار کے بعد تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ نفل پڑھنے کا. اور کوشش کریں گے کہ آج کی رات اگر صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہوئی، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی جو دوست ہوئے ادھر انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور ایک بات کہ جو شروع میں نے نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو، دستار وغیرہ بچوں نے ماشاءاللہ تقریریں کی، یہ قاری صاحب نے پودا لگایا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کی آپ تربیت، اس پودے کو، اس گلشن کو، اس کا دھیان رکھ رہے ہیں. اور یہی پھول جب کھلیں گے تو بہار ہوگی. اور استاد بڑے ملتے ہیں لیکن روحانی باپ بہت کم ملتے ہیں. مدارس میں، اسکولوں کالجوں میں استاد بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو روحانی باپ کہلانے کے حقدار ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، کہ جو تربیت فرماتے ہیں. جس طرح باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح یہ تربیت فرما رہے ہیں بچوں کی. اور نہال کی اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ کو نظر آئیں گے. یہ قاری صاحب کا ثمر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اللہ قاری صاحب کو اس چیز کا ثمر عطا فرمائے جو اس کی شان ہے، اس کی شان شان. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اور قاری صاحب بہت اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، جو کہ ماں باپ بھی نہیں فرماتے. ماں باپ 1-2 بار 10 بار کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھتا تو چھوڑ دو اس کو. لیکن میں نے دیکھا اس درسگاہ میں، اس مدرسے میں، کہ بچوں کی تربیت، بچوں کا سلام لینا، پاس بیٹھنا، گفتگو کرنا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اس درسگاہ میں، اس درسگاہ کو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.